अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन या अय्युहन नबिय्यु हर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल
إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرین۔ گزشتہ خطبے میں نے ان آیات کے مضمون کا حوالہ دیا تھا جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ لاؤڈ سپیکر ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں؟ یہاں سے فیڈ بیک نہیں ہو رہا ہے اس میں۔ گزشتہ جمعے میں نے جن آیات کا حوالہ دیا تھا آیات پڑھے بغیر، ان سے متعلق اس دوران ایک سوال آیا ہے۔ کسی نے یہ توجہ دلائی کہ آپ نے تو کہا ہے کہ ابتدا میں خدا تعالیٰ نے نرمی فرماتے ہوئے نسبت کو ہلکا رکھ دیا اور ایک مومن کے مقابل پر 2 کفار کی نسبت قائم فرمائی، اور بعد ازاں اس نسبت کو بڑھا کر 1 اور 10 کی نسبت بنا دیا۔ لیکن قرآن کریم میں تو پہلے 1 اور 10 کی نسبت کا ذکر آتا ہے اور بعد میں 1 اور 2 کی نسبت کا۔ چنانچہ ان آیات کی تلاوت میں نے اسی غرض سے کی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اگرچہ پہلے 1 اور 10 کی نسبت ہی کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ یہ بات کی بات ہے۔ پہلے بیان کرنے میں ایک حکمت ہے، میں اس کی طرف ابھی آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اب کچھ زیادہ ہی اونچا ہو گیا ہے، ذرا ہلکا کر دیں۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اے نبی، مومنوں کو تحریص دلا قتال کی۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ایسے ہوں تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ کن لوگوں پر؟ وہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھ لوگ ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، لیکن سر دست اللہ تعالیٰ تم سے رعایت کا سلوک فرماتا ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور جانتا ہے کہ ابھی تمہیں کچھ کمزوری ہے۔ پس اب یہ دستور ہے کہ إِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 1000 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بس ان آیات کے ترجمے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ابتدا میں کمزوری کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے متوجہ کیا تھا، اس سے مراد نعوذ باللہ ایمان یا صلاحیتوں کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ پہلے 1 اور 10 کی نسبت کا ذکر فرمانا یہ بات بتا رہا ہے کہ اس نسبت کا حقیقی اور سچا اطلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین پر ہوتا ہے،
اور آپ ہی کی برکت سے بعد میں جب اسلام میں مزید طاقتیں پیدا ہو جائیں گی، رعب بڑھ جائے گا، اقتصادی کمزوریاں دور ہو جائیں گی، ہتھیاروں کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی، تو وہ جوہر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اور ان لوگوں میں ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ پوری طرح چمکے گا اور ایک کو 10 پر غلبہ نصیب ہونے کا دور بھی شروع ہو جائے گا۔ جہاں تک دلیل کا تعلق ہے، یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم اس موقع پر یہ دلیل پیش کرتا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت میں اپنے مقصد کا پورا ادراک، اس کی گہری سمجھ اور اس پر پورا یقین ہے جو غیر معمولی طاقت پیدا کرتا ہے، اور جس شخص کو اپنے مقصد کا کوئی ادراک نہ ہو، سمجھ نہ ہو کہ میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں، وہ طاقتور ہوتے ہوئے بھی اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ بس ایک بہت ہی عظیم الشان نفسیاتی حکمت کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔ فرمایا مومن اور صبر کرنے والا مومن وہ ہے جسے اپنے مقصد پر اتنا کامل یقین ہے اور اتنی گہرائی سے اس کو سمجھتا ہے کہ تکلیف اٹھاتے ہوئے بھی وہ اس پر صبر سے قائم رہتا ہے، اور صبر کا مقصد کے فہم سے گہرا تعلق ہے۔ جب انسان پر تکلیف وارد ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس کا مقصد دوبارہ اس کے سامنے آتا ہے، یعنی ظاہری طور پر باشعور طور پر اس کے سامنے ابھرتا ہے، اور دوبارہ وہ اپنے مقصد کو کھنگالتا ہے، اور اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ مقصد اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ میں اس کی خاطر جان دوں اور اس کی خاطر عظیم قربانیاں پیش کروں۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی حقیقت ہے جس میں کوئی استثناء نہیں۔ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی قومیں ہوں، ان کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے صبر آزما وقت آتے ہیں جن میں مقصد پر یقین سب سے نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور اگر اس موقع پر انسان اپنے ذہن میں یا سپاہی اپنے ذہن میں مقصد کو کھنگال کر سمجھیں کہ یہ تو بے مقصد لڑائی ہے، بے فائدہ لڑائی ہے، تو وہ اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں، دل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ عظیم ثانی میں خصوصیت سے جرمن قوم نے اس حربے کو اپنے مد مقابل پر استعمال کیا، اور پروپیگنڈا کے ذریعے، جسے وہ 5th کالم کہتے تھے، یہ مقصد سے تعلق کاٹنے کی کوشش کی جاتی تھی اور مقصد کو اجنبی بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور مقصد کو باطل و بےمانی بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہندوستان میں کثرت سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ تم کن کی خاطر لڑ رہے ہو؟ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے، کس قوم کی خاطر؟ کیا اپنی غلامی کو ہمیشگی بخشنے کے لیے تم یہ قربانیاں دے رہے ہو؟ اس قسم کی باتیں قہوہ خانوں میں ہر جگہ ہوا کرتی تھیں، اور نتیجتاً میں نے کہا یہ کچھ زیادہ اونچا کر دیا گیا ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، ورنہ باہر جو دور دور یہ ٹیلی ویژن کا خطبہ پہنچ رہا ہے وہ کیا کہیں گے۔ تو دیکھیں قرآن کریم نے کیسی عمدہ بات بیان فرمائی ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مدد کا تعلق ہے وہ مضمون دوسری جگہ بیان فرمایا، لیکن یہاں ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جو حسابی دعویٰ ہے، اور اس حسابی دعوے کے لیے کوئی قطعی منطقی دلیل ہونی چاہیے تھی، اور وہ دلیل یہ بیان فرمائی کہ تم اپنے اعلیٰ مقصد کو سمجھتے ہو، اس کے نتیجے میں تمہیں صبر عطا ہوتا ہے، اور یہ لوگ بے مقصد لڑائی کر رہے ہیں، اور جب مشکل کے دور میں سے گزرتے ہیں تو اس وقت اپنے مقصد کا کھوکھلا پن ان پر ظاہر ہونے لگتا ہے، اور ان میں صبر کی طاقت نہیں رہتی۔ چنانچہ آپ ابتدائی اسلامی جنگوں پر نظر ڈال کر دیکھیں، ہمیشہ آپ کو یہ دو باتیں نمایاں طور پر کار فرما دکھائی دیں گی۔ مسلمانوں کو صبر عطا ہوا ہے اور دشمنوں کو بے صبری، اور بہت تھوڑی آزمائش میں سے گزر کر وہ اپنے مقصد سے تعلق توڑ بیٹھتے تھے، اور اسی لیے بعد میں تیزی کے ساتھ مسلمان ہونے لگتے تھے۔
بس یہ وہ مضمون ہے جس کو ہر داعی اللہ کو آج بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جہاں تک تاریخ اسلام کے آغاز کے غزوات اور سریا وغیرہ کا تعلق ہے، میں نے جائزہ لیا تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی غزوات پیش آئے، ایسے جہاد جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور اسی طرح بہت سے سریے بھی، یعنی جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود شرکت نہیں فرمائی، لیکن وہ تھا جہاد ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے تابع غیروں سے مقابلہ ہوا، ان میں 1 اور 3 سے نسبت نہیں بڑھی۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سے تخفیف کی جاتی ہے، تو یہ سامان بھی فرما دیا کہ 1 اور 10 کی نسبت کا سوال ہی نہ پیدا ہو۔ اگر اس وقت دشمن اس آیت کے نزول کے بعد، اس راز کو سمجھ لینے کے بعد 10 کی تعداد میں حملہ آور ہوتا ہے 1 کے مقابل پر، تو ظاہر ہے کہ وہ ضمانت مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، لیکن حفاظت کے اور طریقہ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے، اور ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن کو اس بات کی نہ عقل دی نہ توفیق دی کہ ایک مسلمان کے مقابل پر 10 آ جائیں یا 100 کے مقابل پر 1000 نکل کھڑے ہوں۔ اور ایک موقع صرف ایسا ہے جس میں جنگ موتا کے پر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر رومیوں کے علاقے کی طرف بھیجا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور رومیوں کی تعداد 1,00,000 تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کی یہ صورت پیدا فرمائی کہ حضرت خالد بن ولید کو یہ سمجھ دی کہ اس موقع پر دشمن سے ٹکرانا معقول بات نہیں ہے، دشمن کے نرغے سے بچ کر نکل آنا معقول بات ہے۔ چنانچہ بہت ہی حیرت انگیز صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس دشمن کے گھیرے سے نکل کر مسلمان فوج کو بچا لیا، اور یہ آپ کا بھاگنا نہیں تھا بلکہ الہی تقدیر کے تابع ایسا واقعہ ہوا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس وقت نسبت 1 اور 10 کی نہیں رہی تھی بلکہ 3000 کے مقابل پر 1,00,000 تھے، تو بہت بڑی نسبت بڑھ چکی تھی۔ بس اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حساب پیش فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسی حساب کا اطلاق ہوا ہے، اور 1-2 سے کچھ تھوڑا سا جب بڑھا تو اس کے مقابل پر غیر معمولی فرشتوں امداد کی گئی، جس کو فرشتوں کی امداد بیان فرمایا گیا، اور حسب موقع دشمن کی تعداد کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کریم بتاتا ہے کہ فرشتے نازل کیے گئے۔ یہ فرشتے کیا تھے، ان کے متعلق دوسری جگہ خدا تعالیٰ نے خود ظاہر فرما دیا ہے کہ فرشتوں کا مضمون تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نصر یعنی مدد اللہ ہی کی طرف سے آیا کرتی ہے۔ تم ان باتوں کی کنہوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تمثیلی طور پر تمہیں فرشتوں کی تعداد بتائی گئی ہے، مگر اصل مقصد مدد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیسے مدد کی جاتی ہے۔ چنانچہ وقتی طور پر روب بڑھا کر اور دشمن سے غلطیاں کروا کر خدا تعالیٰ اس طرح مدد فرماتا ہے، لیکن بالعموم جہاں تک مقابلے کے نتیجے کا تعلق ہے وہاں 1 اور 2 کی نسبت دکھائی دیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے مقابلے ہوئے ہیں، اس دور میں اگر کل کفار مقتول کا شمار کریں اور مسلمان شہداء کا شمار کریں تو بالعموم یہی نسبت دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ قاضی سلیمان احمد نے اپنی کتاب سیرت میں تمام اعداد و شمار اکٹھے کر کے یہ نقطہ پیش کیا، لیکن اس میں انہوں نے بہت سے
بعد کے اعداد و شمار بھی اکٹھے کیے اور کچھ زبردستی بھی کی ہے۔ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب اپنی سیرت میں اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کے حساب کو رد کیا ہے، لیکن جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے بالعموم مسلمانوں کو ایک اور دو یا ایک اور دو سے زیادہ کا غلبہ عطا ہوا ہے، یعنی نتیجے کے لحاظ سے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے آغاز میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین ساتھیوں سے کیے تھے، اور ان کی برکت سے تابعین کو جو غیر معمولی رعب اور غیر معمولی غلبے عطا ہوئے، اس دوسرے دور میں، آخرین کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کرنے والوں سے ایسا ہی سلوک فرمائے گا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو جو غیر پر غلبہ عطا ہوا، اس میں وقت کے گزرنے سے کمی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اب اس دور میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جماعت کو جہاں بھی وہ بیدار ہو کر دعوت اللہ کے کام میں مصروف ہوئی ہے، 1 اور 10 کی نسبت سے بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ نسبت کے ساتھ کامیابیاں عطا فرما رہا ہے۔ ایک اور مضمون اس سے یہ پیش نظر رہنا چاہیے، اس میں یہ پیش نظر ہے اور رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد محض ظاہری قتال نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ہر قسم کا مقابلہ اس میں شامل ہے، اور یہ ایک عمومی دستور بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ قومیں جو بامقصد ہوں، جو صبر کرنے والی ہوں، منظم ہوں، اور اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اگر کسی ملک میں ان کی تعداد 10% ہو جائے تو وہ ضرور غالب آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد حساب یکسر بدل جاتا ہے، پہلے رفتہ رفتہ آہستگی کے ساتھ ترقی ہوتی ہے، لیکن جب آپ 1 اور 10 کی نسبت حاصل کر لیتے ہیں تو سارا ملک آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں بعض ملکوں میں پہلے سے بہت بڑھ کر تیزی سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس موڑ تک پہنچ رہے ہیں جس کے بعد چڑھائی ختم ہے، اور پھر تیزی کے ساتھ سارا ملک خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والے مخلصین کی جھولی میں ہوگا۔ میں ذرا روکا اس لیے کہ ظاہری طور پر قدموں میں ہوگا کا محاورہ آ رہا تھا، مگر مضمون کی مناسبت سے یہاں سجتا نہیں تھا، تو فصاحت و بلاغت کو ایک طرف رکھنا چاہیے، بعض موقع پر مضمون کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے۔ اس پہلو سے ان کی جھولی میں ہوگا، اس طرح جھولی میں ہوگا جیسے ایک محبت کرنے والا، چمن سے محبت کرنے والا پھول چن کر اپنی جھولی میں ڈالتا ہے، اور اس غرض سے جھولی میں ہوگا کہ ان پھولوں کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈالا جائے۔ اس نیت سے اس مضمون کو سمجھ کر آپ دعوت اللہ کریں۔ اب میں واپس اس مضمون کی طرف لوٹتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ پہلے پرندوں کو مانوس کرو، پھر وہ تمہارے ہو جائیں گے اور تمہاری آواز کے نتیجے میں لبیک کہیں گے، پھر وہ غیروں میں رہ کر بھی تمہارے رہیں گے۔ اس میں ایک اور بہت بڑی حکمت کی بات یہ ہے کہ وہ مذہبی قومیں جو رفتہ رفتہ آہستگی سے پھیلتی ہیں، ان کو اکثر صورتوں میں معاشروں میں غلبہ نصیب نہیں ہوتا، اور ان کے بنائے ہوئے مسلمان یا مومنین عموماً غیر معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں جہاں غیر معاشرے کا غلبہ ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں ان کے ضائع ہونے کا بہت بڑا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس تربیتی مسئلے کا حل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ فرمایا اگر تم نے ان کو اپنی ذات کے ساتھ مانوس کر لیا تو پھر وہ تمہارے رہیں گے،
مختلف سمتوں میں چلے جائیں گے، مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کے بیٹھیں گے، لیکن تمہاری ایک آواز کے نتیجے میں دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ ان کو مستقل اپنا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرو، اور اس محبت کے نتیجے میں ان کے دل کا تعلق اپنے دلوں کے ساتھ باندھ دو، ان کے دلوں کا تعلق اپنے دل کے ساتھ باندھ دو۔ دعوت اللہ کرنے والے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کو وہ خدا کی طرف بلائے، اس کا خدا کی طرف آنا عارضی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ چند دن کے بعد وہ غیر معاشرے میں جائے اور پھر غیروں کا ہو رہے۔ بس جہاں تبلیغ میں خشکی ہوتی ہے وہاں عموماً ایسے آنے والے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جہاں تبلیغ میں محبت اور تعلق کے جذبات غالب ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آنے والے ہمیشہ مستقل دین ہی کے ہو رہتے ہیں۔ اور عموماً ضائع ہونے والوں میں میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ ان کے اور ان کو دعوت اللہ دینے والوں کے تعلق میں ایک خشکی تھی، کوئی روحانی نرمی اور گرمی نہیں تھی۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ مانوس کیسے کیا جائے۔ مانوس کرنے کے متعلق میں ایک دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تعلقات بنانے کے بہت سے طریق ہیں، اور سب سے واضح اور نمایاں طریق احسان کا طریق ہے۔ اور اگر احسان ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں جس پر احسان کیا جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی کسی غرض سے کر رہا ہے، تو تھوڑا احسان بھی بہت ہوتا ہے اور غیر معمولی اثر ڈالتا ہے۔ ایک آدمی کو ایک چائے کی پیالی پلانا کون سا بڑا احسان ہے، معمولی بات ہے۔ بعض وقت پلانے والا اس سے بہت زیادہ غریب ہوتا ہے جس کو پلائی جاتی ہے، لیکن اگر امیر آدمی کو ایک غریب چائے کی پیالی پلائے اور امیر جانتا ہو کہ اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں، مجھ سے کوئی کام نہیں، تو اس کی ایک چائے کی پیالی ہی اس کے دل پر ایک بھاری احسان بن کر بیٹھ رہے گی۔ اور اس طرح احسان کا مضمون عام دنیا کے حسابات سے مختلف ہو جاتا ہے۔ بس اگر کسی کو مانوس کرنا ہو تو قرآن کریم نے جو احسان کا طریق بیان فرمایا ہے اس کے مطابق مانوس کریں۔ فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ایسا احسان نہ کیا کرو جس کے نتیجے میں زیادہ حاصل کرنا مقصود ہو اور جس کا مقصد کچھ اور لینا اور اپنی دولت کو یا اپنی طاقت کو بڑھانا ہو۔ اب یہ جو پیغام ہے اس میں بہت بڑی حکمت دعوت اللہ کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ غیروں سے حسن سلوک اس رنگ میں کریں کہ ان کو حسن سلوک کرنے والے کا کوئی فائدہ اس میں دکھائی نہ دے۔ اگر آپ بعض لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، مریضوں کی تیمارداری کرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، وہاں ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہیں، پھر بعض دفعہ وہ ان غریبوں کے لیے جن کا کوئی سہارا نہ ہو بعد میں کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس کی ایک مثال دی تھی، پاکستان کے جیلوں میں سے ایک جیل میں جانے والے داعی اللہ نے مجھے ایک شخص کے حالات لکھے جو بہت ہی دردناک تھے، اور کوئی 25-30 سال سے وہ شخص بغیر کسی مقدمے کے صوبتوں میں مبتلا تھا اور کوئی اس کا پاسبان نہیں تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ اس کا معاملہ ہم نے ایمنسٹی کو دیا اور ایمنسٹی نے اس کے لیے کوشش کی اور کامیابی نصیب ہوئی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ آزاد ہوا۔ لیکن آزاد ہوتے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ پہلے وہ ہندو تھا، پھر موحد بنا، موحد بھی ایسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے پیغام کا، آپ کے کلام کا، آپ کی ذات کا عاشق ہو گیا۔ اور اس نے آزادی کے بعد مجھے خط، بہت ہی دلچسپ ایک خط لکھا کہ اب مجھے پتہ لگا ہے کہ اسلام کیا تھا، یعنی اس دور میں جبکہ احمدیت کے ذریعے مجھے اسلام کی حقیقی تعلیم سے تعارف ہوا ہے۔ بس احسان وہ کریں جو چھوٹا بھی ہو تو خود غرضی کا نہ ہو، اس میں کوئی خود غرضی کا پہلو نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کرتے ہی تبلیغ نہ شروع کر دیں۔ اگرچہ تبلیغ بھی احسان ہے، لیکن جب آپ احسان کرتے ہی تبلیغ شروع کرتے ہیں تو اگلا سمجھتا ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہے، اس لیے مجھے بلا رہا ہے۔
چائے کی پیالی پہ بلایا اور ساتھ تقریر شروع کر دی. اور ایسے لوگ پھر بیچارے جن کو چائے کی پیالی پلائی جا رہی ہوتی ہے وہ زہر مار کرتے ہیں, چائے لطف نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں مصیبت سے نجات ملے, میں کس مصیبت میں پھنس گیا. ایک پیالی چائے کے بدلے اتنی لمبی تقریر جھاڑ دی اس شخص نے, اور پھر وہ دامن بچاتے ہیں اور آئندہ ایسے شخص سے ملنے سے بھی گریز کرتے ہیں. تو احسان سے مراد ہے ایسا احسان جس کے بعد ارد گرد کوئی غرض دکھائی نہ دے رہی ہو, اور وہ غرض جو آپ رکھتے ہیں یہ اس وقت ظاہر ہو جبکہ غرض احسان کا رنگ اختیار کر چکی ہو, اور جس شخص پر یہ غرض ظاہر ہو رہی ہے احسان کے رنگ میں ظاہر ہو رہی ہو. اس کے بہت سے طریق ہیں, اور مانوس کرنے کا جو علم ہے یہ تو اللہ تعالیٰ فطرتاً عطا کرتا ہے, اور تجربے سے پھر یہ علم بڑھتا ہے. بعض جو مبلغ ہیں بیچارے وہ اپنی سادگی میں اس طرح تبلیغ کرتے ہیں. ایک خاتون ہیں, ان کو بڑا شوق ہے تبلیغ کا, مجھے ملنے آئی, میں نے ان سے پوچھا بتائیں اس طرح تبلیغ کی. انہوں نے کہا وہ جو رسالے شائع ہوئے تھے اعتراضات کے جواب کے, ایک عورت تھی, میں نے اس کو 3 رسالے اس کو دے آئی ہوں. میں نے کہا یہ تو مقصد نہیں تھا اس طرح تقسیم کرنا. میں نے کہا کیا نتیجہ نکلا کہ میں دوسری دفعہ ملی تو اور بھی ناراض تھی. اس طرح تو پھر ناراض ہوں گے. تبلیغ کے ساتھ جو حکمت کو باندھا گیا ہے اس حکمت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے, اور مانوس کرنے میں مضمون سے مانوس کرنا داخل ہے. ایک دیکھیں ایک عورت ہے جس کی گھر کی گائے یا بھینس ہے, روزانہ دودھ دوتی ہے, لیکن جب تک پسمائے نہیں اس وقت تک وہ گائے یا بھینس اس کو دودھ نہیں دیتی. پانی ڈالتی ہے, نرم ہاتھوں سے اس تھنوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے, اور یہاں تک کہ دودھ آ جاتا ہے, اور جب وہ دودھ دوتی ہے تو گائے یا بھینس پر احسان کرتی ہے کیونکہ وہ دودھ سے بھرا ہوا تھن اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. تو غرض پوری ہو رہی ہے لیکن احسان کے رنگ میں, اور اس سے پہلے پیار اور محبت سے دل لبھانا, جس کو ہم پتہ نہیں پنجابی تھی یا اردو مگر پسمانا کہا کرتے تھے بچپن میں, کہ گائے بھینسوں کو پسمایا جاتا تھا. تو بغیر پسمائے آپ مضمون کی طرف لے آئیں گے تو جس طرح گائے پھر دولتی مارتی ہے, اور بعض دفعہ اگر تھوڑا سا دودھ پہلے دویا ہوا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو ایسا کام نہ کریں کہ خدا کی خاطر آپ کسی کو پسمائے بغیر خدا کا ذکر شروع کر دیں, اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو وہ دولتی مارے اور آپ کی ساری محنت ضائع چلی جائے. پر اس کو یہ میری مراد یہ ہے کہ صرف ذاتی تعلق قائم کرنا ہی نہیں بلکہ مضمون کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں بھی مراحل ہوتے ہیں, اور ان کو اختیار کرنا چاہیے درجہ بدرجہ. بعض لوگ بڑی حکمت سے کام کرتے ہیں, ایسی کتابیں دیتے ہیں جن میں براہ راست کوئی تبلیغ کا مضمون نہیں ہے, یہ ایسی کتابیں دیتے ہیں جن میں کتاب وصول کرنے والے کو اپنے مقصد کے لیے ایک بہت عمدہ ہتھیار ہاتھ آ جاتا ہے. مثلا عیسائی علاقوں میں مسلمان ہیں جن کو عیسائیوں سے مقابلے کی صلاحیت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے, ان کو آپ احمدیت کا وہ لٹریچر دیں جس میں عیسائیوں کے مد مقابل بڑے قوی دلائل پیش کیے گئے ہیں. تو ایسا لٹریچر وصول کرنے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے کھینچا جا رہا ہے, بلکہ اس کے لیے تقویت کا سامان ہوگا. اگر مسلمانوں کو جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ودیت فرمائی ہے جیسے دودھ میں پلائی گئی ہو, بد سے بد بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ضرور رکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی وہ کتب دی جائیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ایسی شان سے پیش کیا گیا ہے, ایسے عظیم طریق پر پیش کیا گیا ہے کہ اس کی مثال دوسری کتب میں دکھائی نہیں دیتی. مثلا سیرت خاتم النبیین ہے, مثلا لائف آف محمد ہے حضرت مسلم موعود کی کتاب. یہ آپ ان کو اگر دیں
تو ان کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے پہلے سے بڑھ کر تعلق قائم ہوگا، بلکہ احمدیت سے ایک تعلق قائم ہو جائے گا، اور ان کو رفتہ رفتہ اس مطالعے کے دوران یہ سمجھ آئے گی کہ احمدیت تو کچھ اور چیز ہے، جو ہم سمجھتے تھے وہ نہیں ہے۔ پھر طلب پیدا ہوگی، اور وہ طلب آپ کے لیے موقع پیدا کر دے گی کہ آپ ان کو کتابیں بھی دیں اور احسان بھی کر رہے ہوں۔ ایک دفعہ پاکستان میں ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں تبلیغ اس طرح کرتا ہوں کہ دانشوروں، پروفیسروں وغیرہ میں میرا آنا جانا ہے، ایسے ہیں ان میں سے جو خدا کی ہستی کے بھی قائل نہیں یا شک رکھتے ہیں، فرشتوں وغیرہ کے مضمون پر مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ان کے مد مقابل ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں۔ تو میں ان کو ایسی کتابیں جیسے ملائکۃ اللہ حضرت مسلم موعود کی کتاب ہے یا تقدیر الہی ہے، یہ دیتا ہوں، اور دونوں فریق میں اس سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو دفاع کر رہے ہوتے ہیں ملائکۃ اللہ کا، وہ ملائکۃ اللہ جب حضرت مسلم موعود کی کتاب ملائکۃ اللہ پڑھتے ہیں تو ان کو ملائکۃ اللہ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، وہ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً ٹھوس دلائل سے ملائکہ کی حقیقت کا دفاع کریں اور ملائکہ کے وجود کا دفاع کریں، اور دوسروں کے دل میں جو شکوک ہوتے ہیں وہ اس لیے زائل ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہاں ملائکہ کا تصور ہی اوٹ پٹانگ عجیب و غریب سا ہے، اور ملائکہ کا سچا تصور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر ہمیں عطا کیا، لیکن نیا تصور نہیں عطا کیا۔ 100% قرآن کریم پر مبنی، 100% احادیث اور اقوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی، لیکن اس نور تک غیروں کی نظر نہیں گئی، اور فرضی کہانیوں کو اپنا بیٹھے اور قرآن اور حدیث کی حقائق کی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیا۔ بعض دفعہ انسان فرضی کہانیوں میں بستا ہوا حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی پہچان نہیں سکتا، یہ بھی ایک قسم کا اندھا پن ہے۔ چنانچہ بہت سے غلط عقائد جو احمدی ہونے سے پہلے نئے احمدی ہونے والوں کے ہوا کرتے تھے، جب احمدی ہونے کے بعد مڑ کر ان کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں خیال آیا، کیسی بے وقوفوں والی باتیں تھیں جن پر ہم ایمان رکھا کرتے تھے، اور کبھی سمجھ نہیں آتی ان کو کہ ہوا کیا تھا، مگر غفلت کی آنکھ اندھی آنکھ ہوا کرتی، اسے دیکھتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ بس جب اس قسم کی کتابیں آپ اپنے دوستوں کو ان کے مناسب حال دیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی، ان کو احمدیت میں اس لحاظ سے دلچسپی پیدا ہوگی کہ وہ ان کا دل گواہی دے گا کہ یہ نور ہے، یہ روشنی عطا کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح اور بہت سی، اب انٹروڈکشن ٹو دا ہولی قرآن ہے مثلا، اس کی قرآن کریم کے تعارف میں جو حضرت مسلم موعود نے بہت ہی عمدہ ایک مقالہ لکھا ہوا ہے، انٹروڈکشن ٹو دی ہولی قرآن، وہ بعض لوگ پہلے عیسائیوں کو دیتے ہیں۔ اب یہ میرے نزدیک بعض صورتوں میں تو درست ہے، مگر بہت سی صورتوں میں درست نہیں ہے، کیونکہ وہ عیسائیوں کے خلاف اس قدر شدید حملہ ہے کہ جو آپ سے تعلق مضبوط، آپ سے جس کو مضبوط تعلق قائم نہ ہوا ہو یا اسلام میں گہری دلچسپی پیدا نہ ہوئی ہو، بعض دفعہ وہ اس حملے کی تاب نہ لا کر آپ سے بھی بھاگتا ہے اور اسلام سے بھی بھاگتا ہے، اور بعض دفعہ محبت کی بجائے اس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے جو کمزوری کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس دشمن سے لڑ نہیں سکتا، اس لیے اس کے نتیجے میں اس کی کمزوری نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود کے پاس ایک امریکن سفیر نے یہ شکایت کی کہ میں آپ کی کتاب، مجھے دلچسپی تھوڑی سی پیدا ہوئی تھی، مجھے کسی نے انٹروڈکشن ٹو دی ہولی قرآن دی، آپ نے تو بہت سخت حملے کیے ہیں، بالکل ناواجب حملے ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ تم نے وہ حملے نہیں دیکھے جو غیر سینکڑوں سال سے اسلام پر کر رہے ہیں، اب اگر ہم ان کا دفاع کریں تو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ سخت ہیں،
جب تم سختی کرتے ہو تمہیں اس وقت احساس نہیں ہوتا. بہرحال ایک ہندو پرائم منسٹر نے بھی مجھ سے بات کی کہ فلاں آپ کی کتاب میں بہت سختی کی گئی ہے، وہ یہی کتاب تھی. اب یہی کتاب اگر آپ مسلمانوں کو دیں تو بالکل برعکس نتیجہ نکلے گا. پہلے مسلمانوں کو دیں اور مسلمان جب یہ پڑھیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ احمدیت اس طرح اسلام کا دفاع کرتی ہے، تو ان کے لیے یہ تبلیغ کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور یہی کتاب ایک عیسائی کے لیے اس وقت تبلیغ کا ذریعہ بنتی ہے جب چند منازل آپ طے کر چکے ہوں، کسی حد تک اس کو مضمون سے شناسا کر چکے ہوں. اور جیسا کہ میں لفظ پسمانے کا استعمال کرتا رہا ہوں، اس کے لیے پسمانے کی منزل ذرا دیر میں آئے گی. بعض گائیں بڑی کڑوے مزاج کی ہوتی ہیں، ان کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پھیرنے، تھپکانا، پیار کرنا، پانی کی چھینٹیں دینے، ورنہ وہ ضرورتیاں بھی مارتی ہیں اور سینگ بھی مارتی ہیں. تو مختلف مزاج کے لوگ ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دعوت اللہ کے مضمون میں حکمت کو پہلے رکھا ہے، ہر دوسری چیز کو بعد میں رکھا ہے. بس حکمت کے تقاضے یہ ہیں کہ پہلے اس کے دل کو اپنے لیے نرم کرو، پھر اپنے لیے دل نرم کرنے کے بعد ایسے ذرائع اختیار کرو کہ اسلام کے لیے اس کا دل نرم ہونا شروع ہو، اور جوں دل نرم ہو اس سے استفادہ کرو اور مناسب حال تبلیغ کرو، مناسب حال کتب اس کو مہیا کرو. اور یہ وہ سلسلہ ہے جو رفتہ رفتہ پھر خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے طلب پیدا کرنی ضروری ہے. اس بات نقطے کو اب اچھی طرح سمجھ جائیں. اگر طلب پیدا کیے بغیر آپ نے احسان کا بدلہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ احسان آپ پر الٹ جائے گا اور بیکار جائے گا. بس تعلقات کے دائرے وسیع کر کے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، رفتہ رفتہ مضمون کھول کر آگے بڑھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام ایک بہت گہرا اثر رکھنے والا کلام ہے، اور اس سے بھی بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. بعض دفعہ کیسٹ سنا کر اچھی آواز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت مسیح موعود کا نعتیہ کلام سنایا جائے تو اس سے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے. پھر بعض دفعہ ابتدا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ اقتباسات پیش کیے جائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں، ان کا دل پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. تو ہر شخص کے حالات دیکھ کر اس کے مطابق اس کے ساتھ رفتہ رفتہ سلوک ہونا چاہیے. بہت سے احمدی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے تبلیغ سے پہلے آپ کے خطبات سنانے شروع کیے، اور وہ خطبات سنائے جن میں کوئی براہ راست تبلیغ نہیں ہے، تربیت کے مضمون سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس عبادت کے مضمون سے، گلف کے مضمون سے، وغیرہ وغیرہ. اور ان کو سننے کے بعد خود ایک طلب پیدا ہوئی، سننے والے کے دل میں ایک طلب پیدا ہوئی، اور انہوں نے ہم سے مطالبے شروع کیے اور ہم نے ان کو لٹریچر دینا شروع کیا. ایک پٹھان دوست جو آزاد علاقے کے رہنے والے ہیں، وہ اس وقت میرے سامنے خطبے میں بیٹھے ہوئے، اس جمعے میں میرے سامنے موجود ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرے دل میں تو احمدیت کی محبت کی وجہ خطبات تھے. مجھے ایک احمدی دوست یہاں مسجد لا کر دکھانے کے لیے کہ دیکھو کہ صحیح کہ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں، خطبہ کیسے ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ مجھے پہنچا گیا. اس کے بعد پھر ایسا شوق ہوا کہ ہر خطبہ میں یہیں آ کر ادا سنتا ہوں، ہر جمعہ یہیں ادا کرتا ہوں. اور ان کو سننے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں یہ بات میخ کی طرح گڑ گئی ہے کہ آپ سچے ہیں. اس لیے اب مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ کہیں گے میں ٹھیک سمجھوں گا اور ٹھیک کہوں گا. اور چنانچہ وہ اللہ کے فضل سے بڑی وفا کے ساتھ احمدیت کے ساتھ تعلق میں نہ صرف قائم رہے بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے ماحول میں بھی ارد گرد احمدیت کی تبلیغ کرتے ہیں. تو طریقہ کار کا صحیح ہونا بہت ہی اہم ہے، اور طلب پیدا کرنے سے پہلے دعوت دینا ظلم کے مترادف ہے.
ایسی زمین میں بیج پھینکنے کے مترادف ہے جو پتھریلی ہو، جسے نرم نہ کیا گیا ہو، جس پر محنت نہ کی گئی ہو، جس میں نمی موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے دعوت اللہ کرنے والے یہی ہمیشہ روتے رہتے ہیں، یہی ان کا شکوہ رہتا ہے، ہم تو تبلیغ کرتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں۔ کچھ سنانے والی بات کرو گے تو سنیں گے نا۔ تبلیغ کا مضمون تو تبلیغ کا ذکر کیے بغیر غالب نے بڑے عمدہ رنگ میں بیان کیا ہے۔ کہتا ہے میں بلاتا تو ہوں ان کو مگر اے جذبہ دل ان پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے۔ میں تو بلاتا ہوں مگر آئیں گے جذبہ دل سے ہی، بس اے جذبہ دل ایسا کوئی کرشمہ دکھا کہ ان پر ایسی بن جائے کہ ان سے بنائے بنے ہی نہ، مجبور ہو جائیں تیری طرف آنے پر۔ تو امر واقعہ یہ بڑی گہری بات کر گیا ہے۔ باتوں سے بلایا جاتا ہے مگر کھینچتا جذبہ دل ہی ہے۔ اگر جذبہ دل نہیں ہوگا تو باتیں بالکل بے اثر رہیں گی، کچے دھاگے کی طرح رہیں گی، ان میں کھینچنے کی کوئی طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ کتب جن کا خصوصیت کے ساتھ مشرقی یورپ اور روس کی سوسائٹی پر ایک دم گہرا اثر پڑتا ہے، ان کتب میں سب سے نمایاں میں نے مسیح ہندوستان میں پائی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے سابقہ عیسائی دنیا جو دہریہ ہو گئی اور اشتراکی دنیا کہلاتی ہے، اس کے باشندوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، ایک دم گہری دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور خدا کو ابھی وہ نہیں مان رہے ہوتے، لیکن اس کتاب میں وہ حقیقت پاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر وہ مطالبہ شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی جب ہم نے ایک نمائندہ بھیجا روس اور ایک نمائندہ وفد بلغاریہ بھجوایا، تو ان دونوں کی یہی رپورٹ تھی کہ یہ کتاب فوراً شائع ہونی چاہیے، اور روس کی طرف سے شدت سے مطالبہ ہے، چنانچہ ہم نے شائع طبع کروائی ہے، اور بھی بہت سی کتابیں طبع کروائی ہیں۔ اگلی بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دعوت اللہ کرنے والے کو، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اپنے منصوبے میں اس بات کو شامل کرنا چاہیے کہ کن لوگوں میں وہ زیادہ عمدگی کے ساتھ تبلیغ کر سکتا ہے۔ بعض لوگ رشین اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں اور ان کو دن رات پھر انہی میں ہی کام کرنا چاہیے۔ دوسروں تک بھی بات پہنچانا فرض ہے، لیکن جہاں سے زیادہ سہولت سے آپ کو شکار حاصل ہوتا ہو، شکاری وہیں جایا کرتا ہے پہلے، اور بعض دفعہ ایک زیادہ بڑے شکار کے لیے چھوٹے شکار کو چھوڑا بھی جاتا ہے۔ چنانچہ اچھے شکاری وہ ہیں جو یہ جائزے لیتے ہیں کہ کہاں کہاں شکار موجود ہیں، اور ان کی مرضی کا شکار، ایسا شکار جس کے فن میں، جس کو شکار کرنے کے فن میں وہ ماہر ہوں، وہ کہاں ملتا ہے۔ چنانچہ وہ تیزی کے ساتھ انہی جگہوں پہ جاتے ہیں اور رستے کے شکار کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ وقت ضائع نہ ہو اور اصل مقصد کو نقصان نہ پہنچے۔ بس شکار ہے تو بظاہر مارنے والا لفظ، لیکن جیسا کہ میں نے وضاحت پہلے کر دی ہے، تمثیلات کی باتیں ضروری نہیں کہ ہر 100% اطلاق پائیں۔ یہ مضمون سمجھانے کی خاطر بیان کیے جاتے ہیں، اور جہاں تک تبلیغی شکار کا تعلق ہے، اس کا تعلق اسی شکار سے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا گیا ہے، مارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا بنانے کے لیے۔ چنانچہ اس زمانے میں اب خاص طور پر مغربی دنیا میں ایسے شکاری کثرت سے آپ کو ملیں گے جو پرندوں کی حفاظت کے لیے ان کو پھنساتے ہیں، ایکسٹنکشن سے بچانے کے لیے، فنا سے بچانے کی خاطر وہ ان کو جالوں میں قابو کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر وہ بعض دفعہ اس کے ذریعے ان کو ٹیکے لگاتے ہیں خاص قسم کے، بعض دفعہ ایسے نشان لگا دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص غلطی سے ان کو مار نہ بیٹھے۔ کئی ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن پہلے قابو کرتے ہیں، اور ایسی مہمات بھی آپ کو دیکھنے میں آئیں گی جہاں ہاتھیوں کو بھی بے ہوش کر کے پہلے قابو کیا جاتا ہے، پھر ان کی بقا کے سامان کی خاطر
ان کو مناسب جگہوں میں پہنچایا جاتا ہے جہاں ان کی زندگی کے خطرے کم ہوں اور یعنی خوراک وغیرہ کے وافر اور کافی مہیا ہو. تو یہ وہ طریق ہیں جن سے شکار بظاہر شکار ہے، لیکن اس نیتوں کے فرق کے نتیجے میں بہت زیادہ فرق پیدا ہو جاتا ہے. بس آپ کی نیت زندہ کرنے کی ہے، آپ کی نیت بچانے کی ہے. آپ اس زمانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیحا نفس بنائے گئے ہیں. اگر آپ نے زمانے کو نہ بچایا تو اس کے بچنے کے آثار نہیں ہیں. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتایا گیا، یہ لوگ زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں. یہ کتنا پیارا اظہار ہے. زندگی کے فیشن سے ان کو زندگی کی ادائیں نہیں رہی اور بظاہر فیشن میں مبتلا ہیں، لیکن یہ موت کے فیشن ہیں جو قوموں کو ہلاک کر دیا کرتے ہیں. زندگی کے فیشن نہیں ہے. زندہ رہنے کے گر ان کو نہیں یاد رہے، اس لیے آپ نے ان کو زندگی کے فیشن سکھانے ہیں. اور واقعتاً دعوت اللہ زندہ کرنے کی خاطر کرنی ہے، ورنہ اگر آپ نے ان کو زندہ نہ کیا تو یہ نہیں بچائے جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لحاظ سے خدا تعالیٰ نے زندہ فرمایا کہ اذا دعاکم لما یحییکم، یہ تمہیں بلاتا ہے زندہ کرنے کی خاطر، مارنے کی خاطر نہیں. بس ہر دعوت اللہ کرنے والے کو یہ مقصد ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں نے زندہ کرنا ہے، اور یہ اعلیٰ مقصد اگر اس کے پیش نظر رہے تو اس کے عمل پر اس کا بہت ہی صالح اثر پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کو خدا تعالیٰ خود بخود ایسے آداب اور ایسے اسلوب سکھائے گا جن سے دعوت اللہ کرنے والے میں زندگی کے آثار دن بدن نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے. تبلیغ کو ایسا شخص محض دلائل پر میں محدود نہیں کرے گا. اس کا مقصد زندہ کرنا ہے. وہ اس کی نیکیوں کی تلاش کر کے ان کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہوگا. وہ کوشش کرے گا کہ اس کے اندر اگر کوئی دبی ہوئی چنگاری، کوئی زندگی کی رمق موجود ہے تو اسے ہوا دوں، اسے پھونکوں، اس کو آہستہ آہستہ طاقت بخشوں، اور اس کے اندر جو ارد گرد بیکار لکڑیوں کا انبار لگا پڑا ہے اسے اس چنگاری کے ذریعے ایک زندہ نور کی شکل میں تبدیل کر دوں. بس یہ وہ دوسرا نقطہ، دوسرا تیسرا جتنا بھی ہے، ایک نقطہ ہے جسے میں خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. زندہ کرنے والے ہیں آپ، اور زندگی پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے کوئی پیغام کو تسلیم کر لے. ہر شخص کے اندر مخفی خوبیاں ہوتی ہیں. آج کل تو دیا سلائیوں اور لائٹروں کے زمانے ہیں. پرانے زمانوں میں ہندوستان میں مجھے یاد ہے عورتیں آگ راکھ میں دبا دیا کرتی تھیں، اور صبح صبح خشک لکڑیاں لے کر چنگاری تلاش کیا کرتی تھی بیچ میں سے، اور اس چنگاری پر کاغذ رکھ کر یا باریک خشک لکڑیاں رکھ کر پھونکے مار کر اس آگ کو زندہ کرنے کی کوشش کرتی تھی. یاد رکھیں، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی صلاحیتیں پیدا رکھی ہوئی ہیں. وہ دب جاتی ہیں، راکھ کے ڈھیر چلے بعض دفعہ نظروں سے غائب ہو جاتی ہیں، مگر ہوتی ضرور ہیں. بد سے بد آدمی میں بھی بعض ایسی خوبیاں ہیں جن سے تعلق پیدا کر کے آپ اس کو زندہ کرنا شروع کر سکتے ہیں، اس شخص کی زندگی کے سامان فراہم کر سکتے ہیں. بس ایسا تعلق جب آپ کسی شخص سے پیدا کریں گے تو اس کو آپ سے اسی قسم کا ایک تعلق پیدا ہوگا، اور یہ وہ تعلق ہے جو زبان سے کسی پیغام کی طرف بلانے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا کرتا. یہ ایک گہرا زندگی کا تعلق ہے جس میں ایک انسان محسوس کر لیتا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص سچا ہے، اسے میری بقا میں دلچسپی ہے اور میری بھلائی میں دلچسپی ہے، اسے اپنا کوئی مقصد نہیں ہے میرے سے، بلکہ میرے سارے مقاصد اس سے وابستہ ہیں. بس جب آپ
فرض کریں کسی مریض کے پاس ہسپتال میں جاتے ہیں تو اس طرح ہمدردی کریں کہ اس کا ظاہری آزار دور ہو، اس کو مشورے دیں، اس کے ساتھ اس کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی تجربہ ہو ایسے مریض کا تو بتائیں کہ فلاں جگہ ایسا مریض شفا پا گیا، اور اس تک پہنچنے میں جو مدد دے سکتے ہیں اس کو دیں۔ اب میں اپنی بیگم کی بیماری کے سلسلے میں ہسپتال جاتا ہوں تو ارد گرد کے مریضوں سے جن سے بھی رابطہ ہو ان کو میں مشورے دیتا ہوں کہ آپ یہ کریں وہ کریں۔ میں تو خود آپ کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے، لیکن آپ فلاں فلاں ڈاکٹر سے رابطہ کریں، فلاں قسم کے علاج ایجاد ہو چکے ہیں امریکہ میں یا انگلستان میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں مریضوں میں بڑی گہری دلچسپی پیدا ہوتی ہے، ان کے رشتہ داروں میں بڑی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا جو یہ باتیں ہم سے کر کے گیا ہے۔ تو آپ کو انسان کی ذات میں دلچسپی لینی ہے، اور اس ضمن میں جو میں اب بات کر رہا ہوں اس کی خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیے، اس کی خوبیوں سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور اس کی خوبیوں کی افزائش کا انتظام کرنا چاہیے، اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں قیدیوں کے ساتھ رابطے میں جماعت احمدیہ کے لیے بڑے مواقع ہیں۔ کئی ایسے قیدی ہیں جن کے ساتھ احمدیوں نے رابطے کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں بہت پاک تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے بھی انگلستان ہی کے ایک قیدی ملنے کے لیے آئے، اور ان کو پیرول پر کچھ دیر کے لیے وہ باہر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک شخص، ایک احمدی نے مجھ سے بات شروع کی، میں اس کے کردار سے، جس گہری ہمدردی سے وہ میری بھلائی چاہتا تھا اور دوسرے قیدیوں کی بھلائی چاہتا تھا، اس سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ میں احمدیت میں دلچسپی لینے لگا۔ اس نے بتایا کہ جب دوسرے مسلمانوں کو علم ہوا اور بعض مولوی بھی وہاں آتے ہیں تو انہوں نے مجھے پورے زور سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا یہ بہت ہی گندے اور خبیث لوگ ہیں، اس سے بہتر ہے کہ تم عیسائی رہو، لیکن ان کے جال میں نہ پھنسنا۔ کہتا میں نے ان کو بتایا کہ تمہیں پتہ کیا ہے، میں تو ان کو جانتا ہوں، اگر کوئی شرافت، نجابت، انسانی قدریں ہیں تو ان لوگوں میں ہے۔ اگر مذہب یہ قدریں پیدا کرنے کے لیے نہیں آتا تو مجھے ایسے مذہب میں دلچسپی کوئی نہیں ہے۔ تو تم اپنی دلیلیں اپنے پاس رکھو، میں تو جن کا ہونا تھا ہو چکا ہوں۔ چنانچہ وہ بڑے خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ اب میں واپس جاؤں گا کل جیل، اور بقیہ عرصہ جتنا میرا وہاں بسر ہوگا میں نے احمدیت کی تبلیغ کے لیے وقف رکھنا ہے۔ تو قیدی ہوں یا اور کئی قسم کے مریض اور بیمار اور گندی عادتوں میں مبتلا اور ڈرگز میں پھنسے ہوئے اور کئی قسم کی مشکلات میں گرفتار لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اگر آپ دلچسپی لیں گے اور دلچسپی لیتے ہی پیغام نہیں دیں گے بلکہ دلچسپی لیتے ہوئے ان کی ایسی بھلائی کے انتظام کریں گے جس میں ان کو دلچسپی ہو، پھر وہ منزل آئے گی کہ وہ آپ میں اور آپ کے پیغام میں دلچسپی لینے لگیں گے، ان کے اندر وہ طلب پیدا ہوگی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کو خدا تعالیٰ وہ پرندے عطا کرے گا جنہیں براہیمی طیور کہہ سکتے ہیں، جو آپ کے ہو جائیں گے، پھر جس ماحول میں بھی جائیں گے آپ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ آپ کے قدموں میں یا آپ کی جھولی میں آ جایا کریں گے، آپ کے ہاتھوں میں بیٹھ جایا کریں گے، آپ کے ہو جائیں گے اور خدا کے ہو جائیں گے۔ یہ وہ نیت ہے جس کو لے کر آپ نے دعوت اللہ کا کام کرنا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک دلچسپ حدیث سناتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ حدیث حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی اور اس کی کوئی سند نہیں ملتی تھی۔ آخر میاں انس احمد صاحب کو علمی شوق ہے، انہوں نے تلاش کر کے وہ ایک کتاب کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں لیکن صحیح کتاب ہے،
اور موقر کتاب ہے، اس سند کو اس تلاش کر کے مجھے بھجوایا۔ جب میں نے غور کیا اس حدیث پر تو پہلے تو مجھے تعجب ہوا کہ عمل جو نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے وہ بہرحال بہتر ہوتا ہے، خالی نیت عمل سے بہتر کیسے ہو گئی؟ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون سجھایا۔ اس میں گہری حکمت یہ ہے کہ مومن کی نیتیں جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہیں بہت زیادہ نیک عمل کی خواہاں ہوتی ہیں، اور کسی انسان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی ہر خواہش کو عمل میں ڈال سکے۔ اسی طرح بد لوگ بدی کی نیتیں بہت رکھتے ہیں، لیکن کس بد کو توفیق ملتی ہے کہ وہ ہر بدی کر سکے؟ اسی لیے تو غالب نے کہا کہ یا رب ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے تو مومن کو ناکردہ نیکیوں کی حسرت کی داد چاہیے، اور کئی نیکیاں اس کے دل میں ہوتی ہیں، نیت میں موجود ہوتی ہیں، لیکن انہیں وہ کر نہیں سکتا۔ اور اس مضمون کو جب آپ احمدی زندگی پر اطلاع کر کے دیکھیں تو آپ کو کثرت سے ایسے احمدی دکھائی دیں گے جن کے دل میں خواہش ہوتی ہے میں بھی روس میں تبلیغ کے لیے جاؤں، میں فلاں چندے میں حصہ لوں۔ وہ چند قدم بڑھ سکتے ہیں، پورا کام نہیں کر سکتے۔ بس اس پہلو سے مومن کی نیتیں اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہیں، اور خوشخبری اس حدیث میں یہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کا بھی ثواب دیتا ہے جو وہ کر نہیں سکا، جسے وہ عمل میں نہیں ڈال سکا۔ تو اپنی نیتوں کو خوبصورت اور حسین بنا دیں اور اللہ وقف کر دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی دعوت اللہ میں کتنی برکت پڑتی ہے۔ خدا کرے کہ ہماری نیتیں زیادہ سے زیادہ عمل کے سانچوں میں ڈھل سکیں، اور جو نہیں ڈھل سکیں ان کو بھی خدا تعالیٰ قبول فرما لے اور ان کا ثواب مترتب فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر